بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہیں۔ زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تم کو ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملے میں رحم نہ آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر۔ تشریح: سورہ نور غزوہ بنی المصطلق کے بعد سن 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس غزوہ میں ایک معمولی واقعہ پیش آیا، اس کو شوشہ بنا کر مدینے کے منافقین نے حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا شروع کیا۔ اس سورہ میں ایک طرف حضرت عائشہ کی کامل برات کر دی گئی، اور دوسری طرف وہ خاص احکام دیے گئے جو معاشرے میں اس قسم کی صورتحال پیش آنے کے بعد نافذ کیے جانے چاہیے۔ اسلامی قانون میں زنا بے حد سنگین جرم ہے، تاہم اسلامی قانون 2 قسم کے انسانوں میں فرق کرتا ہے۔ ایک وہ جس کے لیے جائز صنفی تعلق کے مواقع موجود ہوں، اس کے باوجود وہ ناجائز صنفی تعلق قائم کرے۔ دوسرا وہ جس کو ابھی جائز صنفی تعلق کے مواقع حاصل نہ ہوئے ہوں۔ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارو، یہ زنا قبل احسان کی سزا ہے، یعنی اس زانی یا زانیہ کی جو نکاح کیے ہوئے نہ ہوں۔ اس کے مقابلے میں زنا بعد احسان، شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کا ارتکاب کی سزا رجم ہے، یعنی مجرم کو پتھر مار کر ہلاک کر دینا۔ رجم کا حکم قرآن المائدہ 43 میں ارشادتاً اور حدیث میں صراحتاً موجود ہے۔ عوام کے سامنے سزا دینا دراصل سزا میں عبرت کا پہلو شامل کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ حال کے مجرم کا انجام دیکھ کر مستقبل کے مجرم ڈر جائیں اور اس قسم کا جرم کرنے سے باز رہیں۔ زانی اور زانیہ اگر سزا کے بعد
توبہ اور اصلاح کر لیں تو وہ دوبارہ عام مسلمانوں کی طرح ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ توبہ اور اصلاح نہ کریں تو اس کے بعد وہ اس قابل نہیں رہتے کہ اسلامی معاشرے میں وہ رشتہ اور تعلق کے لیے قبول کیے جا سکیں۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر عیب لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تشریح: زنا کو شدید جرم قرار دینے کا فطری تقاضا یہ ہے کہ کسی غیر زانی پر زنا کا الزام لگانا بھی شدید جرم ہو۔ چنانچہ یہ حکم دیا گیا کہ جو شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے اور پھر اس کو شرعی قاعدے کے مطابق ثابت نہ کر سکے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ مزید یہ کہ ایسے شخص کو ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ قرار دے دیا جائے، حتیٰ کہ احناف کے نزدیک توبہ کے بعد بھی اس کی گواہی معاملات میں قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی شخص پر جھوٹا الزام لگانا اس کو اخلاقی طور پر قتل کرنے کی کوشش ہے۔ ایسے جرم پر اسلام میں سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں، اور اگر کوئی شخص دنیا میں سزا پانے سے بچ جائے تب بھی وہ آخرت کی سزا سے بہرحال نہیں بچ سکتا، الا یہ کہ وہ توبہ کرے اور اللہ سے معافی کا طلبگار ہو۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر عیب لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا اور گواہ نہ ہوں تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل جائے گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ شخص سچا ہو۔ اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے۔ تشریح: اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر بدچلنی کا الزام لگائے اور اس کے پاس خود اپنے بیان کے سوا کوئی عینی گواہ موجود نہ ہو تو اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس صورت میں معاملے کا فیصلہ قسم کے ذریعے کیا جائے گا، جس کو شرعی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔ اگر مرد مقرر طریقے پر قسم کھا لے اور عورت خاموش رہے تو مرد کے بیان کو مان کر عورت کے اوپر مذکورہ سزا نافذ کر دی جائے گی، اور اگر ایسا ہو کہ عورت بھی مذکورہ طریقے پر قسم کھا کر کہے کہ وہ بے قصور ہے تو پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی، البتہ اس کے بعد دونوں کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی۔ معاشرت کے معاملات بے حد پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ان معاملات میں انسان جب قانون سازی کرتا ہے تو وہ ایک پہلو کی طرف جھک کر دوسرے پہلو کو مجروح کر دیتا ہے۔ خدا کے قانون میں تمام پہلوؤں کی کامل رعایت ہے۔ اس اعتبار سے خدا کا قانون انسان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا وہ تمہارے اندر ہی کی ایک جماعت ہے، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا، اور جس نے اس میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تشریح: دائی اگر واقعتاً سچائی پر ہے تو اس کے خلاف جھوٹے پروپگنڈے ہمیشہ اس کے حق میں مفید ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ جھوٹے پروپگنڈوں کی حقیقت آخر کار کھل کر رہتی ہے، اور جب حقیقت کھلتی ہے تو ایک طرف دائی کا برسر حق ہونا اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اس کے بارے میں مذبذب تھے وہ اس کے بعد یقین کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ عملاً دیکھ لیتے ہیں کہ دائی حق کے مخالفین کے پاس جھوٹے الزام اور بے بنیاد اتہام کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ کے خلاف الزام میں سب سے بڑا حصہ لینے والا مشہور منافق عبداللہ ابن ابی تھا۔ اس کے لیے قرآن میں سخت اخروی سزا کا اعلان کیا گیا، مگر دنیا میں اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی، یہاں تک کہ وہ اپنی طبیعی موت مر گیا۔ واقعے کے بعد حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، کیا ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مجرمین کو بھی دنیا میں سزا نہ دی جائے، بلکہ ان کے معاملے کو آخرت کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ جب تم لوگوں نے اس کو سنا تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے
ایک دوسرے کی بابت نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے؟ یہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ بس جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ تشریح: ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے بارے میں ہمیشہ نیک گمان کرے۔ دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنا خود اپنی بدنفسی کا ثبوت ہے اور دوسرے کے بارے میں نیک گمان کرنا اپنی نیک نفسی کا ثبوت۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی کے بارے میں بری خبر دے تو فوراً اس سے ثبوت کا مطالبہ کیا جائے۔ جو شخص سنے وہ محض سن کر اس کو دہرانے نہ لگے، بلکہ وہ خبر دینے والے سے کہے کہ اگر تم سچے ہو تو شریعت کے مطابق گواہ لے آؤ۔ اگر وہ گواہ لے آئے تو اس کی بات قابل لحاظ ہو سکتی ہے، اور اگر وہ اپنی بات کے حق میں گواہ نہ لائے تو وہ خود سب سے بڑا مجرم ہے، کیونکہ کسی شخص کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ بلا ثبوت کسی کے اوپر عیب لگانے لگے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کے باعث تم پر کوئی بڑی آفت آ جاتی، جبکہ تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اس کو ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور جب تم نے اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں۔ معاذ اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت حق کے داعی کی تھی۔ داعی حق کا معاملہ بے حد نازک معاملہ ہوتا ہے۔ کردار کی ایک غلطی اس کے پورے مشن کو ڈھا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں جن لوگوں نے یہ کیا کہ ایک اسلامی خاتون کے بارے میں ایک بے بنیاد بات سن کر اس کو ادھر ادھر بیان کرنے لگے، انہوں نے سخت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ اگر اللہ تعالی کی خصوصی مدد سے اس الزام کی بروقت تردید نہ ہو گئی ہوتی تو یہ غلطی اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا سبب بن جاتی۔ اس کے نتیجے میں پورا اسلامی معاشرہ بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا۔ مسلمان
دو گروہوں میں بٹ کر آپس میں لڑنے لگتے۔ جس گروہ کے لیے خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے شرک کا عالمی غلبہ ختم کیا جائے، وہ آپس کی جنگ میں خود اپنے آپ کو ختم کر لیتا۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ تشریح: اس آیت میں فاحشہ کی اشاعت سے مراد اسی چیز کی اشاعت ہے جس کو اوپر آیت نمبر 11 میں اف کہا گیا ہے، یعنی کسی کے خلاف بے بنیاد الزام وضع کرنا اور اس کو پھیلاؤں کے اندر پھیلانا۔ بات کہنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ آدمی صرف وہ بات اپنے منہ سے نکالے جس کے حق میں اس کے پاس فی الواقع کوئی مضبوط دلیل ہو جو شرعی طور پر ثابت کی جا سکے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی حقیقی بنیاد کے بغیر خود اپنے ذہن سے بات گھڑنا اور اس کو لوگوں سے بیان کرنا۔ پہلا طریقہ جائز طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ سراسر ناجائز طریقہ۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کے بارے میں کوئی بات ہو تو آدمی اس کی زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھتا، وہ بلا بحث اس کو مان لیتا ہے اور دوسروں سے اس کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ فعل ہے بلکہ وہ بہت بڑا جرم ہے، وہ دنیا میں بھی قابل سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ اس کو بے حیائی اور بدیہی کے کام کرنے کو کہے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تشریح: شیطان کے قدموں پر چلنا یہ ہے کہ آدمی شیطانی وسوسوں کی پیروی کرنے لگے۔ ایک بے بنیاد بات پر جب کسی کے اندر بدگمانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ اپنے مخالف کے بارے میں جب آدمی کے اندر منفی خیالات ابھرتے ہیں تو یہ بھی دراصل شیطان ہوتا ہے جو اس کے دل میں رینگتا ہے۔ ایسے جذبات اور خیالات جب کسی کے اندر پیدا ہوں تو اس کو چاہیے
کہ وہ اندر ہی اندر ان کو کچل دے، نہ یہ کہ وہ ان کی پیروی کرنے لگے۔ ایسے احساسات کی پیروی کرنا براہ راست شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ دوسروں کے خلاف طوفان اٹھانا ایک ایسا عمل ہے جو تواضع کے خلاف ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ خوشگمان ہوتا ہے اور دوسرے کے بارے میں ضرورت سے زیادہ بدگمان۔ یہ دونوں ہی باتیں ایسی ہیں جو ایمان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر آدمی کے اندر ایمانی تواضع پیدا ہو جائے تو وہ اپنے احتساب میں اتنا زیادہ مشغول ہوگا کہ اس کو فرصت ہی نہ ہوگی کہ وہ دوسرے کے احتساب کا جھوٹا جھنڈا اٹھائے۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو لوگ فضل والے اور وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تشریح: حضرت عائشہ کے خلاف طوفان اٹھانے والوں میں ایک صاحب مصطح ابن اساسہ تھے۔ وہ ایک مفلس مہاجر تھے اور حضرت ابوبکر کے دور کے رشتہ دار تھے۔ حضرت ابوبکر اعانت کے طور پر ان کو کچھ رقم دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ابوبکر کی صاحبزادی تھیں۔ قدرتی طور پر حضرت ابوبکر کو مصطح ابن اساسہ کے عمل سے تکلیف ہوئی۔ آپ نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مصطح کی کوئی مدد نہ کریں گے۔ اسلام میں محتاجوں کی مدد ان کی محتاجی کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ کہ کسی اور بنیاد پر۔ چنانچہ قرآن میں یہ حکم اترا کہ تم میں سے جو لوگ صاحب مال ہیں وہ ذاتی شکایت کی بنا پر بے مال لوگوں کی امداد بند نہ کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا تم کو معاف کر دے؟ اگر تم اپنے لیے خدا سے معافی کے امیدوار ہو تو تمہیں بھی دوسروں کے بارے میں معافی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ آیت سن کر حضرت ابوبکر نے کہا، ہاں خدا کی قسم ہم چاہتے ہیں اے ہمارے رب کہ تو ہم کو معاف کر دے۔ اور پھر انہوں نے دوبارہ مصطح کی امداد جاری کر دی۔ مومن کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت خدا کے حکم کی ہوتی ہے۔ خدا کا حکم سامنے آتے ہی وہ فوراً جھک جاتا ہے، خواہ خدا کا حکم اس کی خواہش کے سراسر خلاف کیوں نہ ہو۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے اس دن جبکہ ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی ان کاموں کی وجہ سے جو کہ یہ لوگ کرتے تھے۔ اس دن اللہ ان کو واجبی بدلہ پورا پورا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ
حق ہے، کھولنے والا ہے۔ تشریح: انسان اپنی زبان سے دوسروں کے خلاف برے الفاظ نکالتا ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دوسروں تک پہنچنے سے پہلے خدا تک پہنچ رہے ہیں۔ آدمی اپنی ہاتھ اور اپنے پاؤں کو دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، مگر وہ اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو اس کے ہاتھ اور پاؤں نہ رہیں گے، بلکہ وہ خدا کے گواہ بن جائیں گے۔ یہی بے خبری تمام برائیوں کی اصل جڑ ہے۔ اگر آدمی کو اس حقیقت حال کا واقعی احساس ہو کہ وہ ایسی دنیا میں ہے جہاں وہ حیران خدا کی نگاہ میں ہے، جہاں اس کا ہر عمل خدائی نظام کے تحت ریکارڈ ہو رہا ہے، تو اس کی زندگی بالکل بدل جائے۔ وہ ہر لفظ تول کر اپنی زبان سے نکالے، وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی طاقت کو انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کرے۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ خبیثات خبیثوں کے لیے ہیں اور خبیث خبیثات کے لیے، اور طیبات طیبوں کے لیے ہیں اور طیب طیبات کے لیے۔ وہ لوگ بری ہیں جو ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تشریح: خبیثات سے مراد خبیث کلمات ہیں اور اسی طرح طیبات سے مراد طیب کلمات۔ مطلب یہ ہے کہ محض کسی کے برا کہنے سے کوئی شخص برا نہیں ہو جاتا۔ آدمی خود جیسا ہو ویسے ہی بات اس کے اوپر چسپاں ہوتی ہے۔ برے لوگ اگر اچھے لوگوں کے بارے میں بری بات کہیں تو ایسی بات آخرکار خود کہنے والے پر پڑتی ہے، اور اچھے لوگ اس سے پوری طرح بے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی ذات میں اچھے ہوں وہ دنیا میں بھی جھوٹے الزامات سے بری ہو کر رہتے ہیں، اور آخرت میں تو ان کا بری ہونا بالکل یقینی ہے۔ آخرت میں انہیں مزید اضافے کے ساتھ خدا کے انعامات ملیں گے، کیونکہ ان کے خلاف ناحق باتیں دراصل اس بات کی قیمت تھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ناحق سے کاٹا اور اپنے آپ کو پوری طرح حق کے ساتھ وابستہ کیا۔ أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک
تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی نہ رہتا ہو، ان میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تشریح: اجتماعی زندگی میں اکثر ملاقات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی بلا اطلاع کسی کے ہاں پہنچے اور اچانک اس کے مکان کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ طریقہ دونوں ہی کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اس لیے پیشگی اجازت کو ملاقات کے آداب میں شامل کیا گیا۔ اگر ممکن ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے روانہ ہونے سے پہلے صاحب ملاقات سے ربط قائم کیا جائے اور اس سے پیشگی طور پر ملاقات کا وقت مقرر کر لیا جائے، اور پھر جب آدمی اس کے مکان پر پہنچے تو اندر داخل ہونے سے پہلے اس کی باقاعدہ اجازت لے۔ تمدنی حالات کے لحاظ سے اس اجازت کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، تاہم ہر طریقے میں اسلامی شائستگی کی شرط موجود رہنا ضروری ہے۔ اسلام اجتماعی زندگی کے تمام معاملات کو اعلیٰ ظرفی کی بنیاد پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہی اعلیٰ ظرفی ملاقات کے معاملے میں بھی مطلوب ہے۔ اگر آپ کسی سے ملنے کے لیے اس کے گھر جائیں اور صاحب خانہ کسی وجہ سے اس وقت ملاقات سے معذرت کرے تو آپ کو خوشدلی کے ساتھ واپس آ جانا چاہیے، تاہم وہ اجتماعی مقامات اس حکم سے مستثنی ہیں جہاں اصولاً لوگوں کے لیے داخلے کی عام اجازت ہوتی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومن مردوں سے کہو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ تشریح: عورت اور مرد گھر میں اور معاشرے میں کس طرح رہیں، اس سلسلے میں یہاں دو اصولی ہدایتیں دی گئی ہیں۔ ایک ہے ستر کو ڈھانکنا اور دوسرے نگاہ کو نیچی رکھنا۔ مرد کے جسم کا وہ حصہ جو اس کو ہر حال میں چھپائے رکھنا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یہ ستر ہے، اور اس کو اپنی بیوی کے سوا کسی اور کے سامنے کھولنا جائز نہیں، الا یہ کہ اس نوعیت کی کوئی ضرورت پیش آئے جبکہ حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، مثلا طبی معائنے کے لیے۔ دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ جب مرد اور عورت کا سامنا ہو تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مرد اور عورت کی ملاقات اس طرح بے تکلف انداز میں نہیں ہونی چاہیے جس طرح مرد اور مرد ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ مرد اور عورت کی ملاقات میں مرد کی نگاہیں نیچی رہنی چاہیے۔ اگر اتفاقاً مرد کی نگاہ کسی اجنبی عورت پر پڑ جائے تو وہ فوراً اپنی نظر اس سے ہٹا لے، وہ بالقصد دوسری بار اس کی طرف نہ دیکھے۔ غض بصر اور حفاظت فروج کا جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے، جیسا کہ اگلی آیت 31 سے واضح ہے۔
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے مملوک پر یا زیر دست مردوں پر جو کچھ غرض نہیں رکھتے، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے ابھی ناواقف ہوں، وہ اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی مخفی زینت معلوم ہو جائے۔ اور اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ خواتین کے سلسلے میں اسلام کے حکام دو پہلوؤں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک وہ جس کا عنوان ستر ہے اور دوسرے وہ جس کا عنوان حجاب ہے۔ ستر کا تعلق جسم کے پردے سے ہے، یعنی عورت خواہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر، اس کو اپنے بدن کا کون سا حصہ کس کے سامنے اور کن حالات میں کھلا رکھنا جائز ہے اور کب کھلا رکھنا جائز نہیں۔ حجاب کا تعلق باہر کے پردے سے ہے، یعنی اس مسئلے سے کہ شریعت نے عورت کو کن حالات میں گھر سے باہر نکلنے اور سفر کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان آیات میں بنیادی طور پر ستر کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ حجاب کا مسئلہ آگے سورہ احزاب میں ہے۔ اے مومنو، تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ احکام شریعت کی تکمیل کے سلسلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دلوں کے اندر اس کی آمادگی ہو۔ صحابہ اور صحابیات اس معاملے میں آخری معیاری درجے پر تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم
میں نے خدا کی کتاب کی تصدیق اور اس کے احکام پر ایمان کے معاملے میں انصار کی عورتوں سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ جب قرآن کی مذکورہ آیت اتری تو اس کے بعد ان کے مرد اپنے گھروں کی طرف لوٹے۔ انہوں نے اپنی عورتوں اور لڑکیوں اور بہنوں کو وہ حکم سنایا جو خدا نے ان کے لیے اتارا تھا۔ پس انصار کی عورتوں میں سے ہر عورت فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی نے اپنی کمر پٹی کھول کر اور کسی نے اپنی چادر لے کر اس کا دوپٹہ بنایا اور اس کو اوڑھ لیا۔ اگلے دن صبح کی نماز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پڑھی تو دوپٹے کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ان کے سروں پر کوے ہوں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور تم میں جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور لوڈیوں میں سے جو نکاح کے لائق ہوں ان کا بھی۔ اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں ان کو چاہیے کہ وہ ضبط کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہونے کے طالب ہوں تو ان کو مکاتب بنا لو اگر تم ان میں صلاحیت پاؤ، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لوڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تم کو حاصل ہو جائے۔ اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ اس جبر کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بھی۔ تشریح: اسلام مرد اور عورت کے لیے شادی شدہ زندگی پسند کرتا ہے۔ کسی بھی عذر کی بنا پر نکاح سے رکنا اسلام میں درست نہیں۔ کچھ لوگ کسی ذاتی سبب سے غیر شادی شدہ رہ جائیں تو اس وقت اسلام پورے معاشرے میں یہ روح دیکھنا چاہتا ہے کہ تمام لوگ اس کو ایک مشترک مسئلہ سمجھیں اور اس وقت تک مطمئن نہ ہوں جب تک وہ اس مسئلے کو شرعی طریقے پر حل نہ کریں۔ کتاب یا مکاتبت کے لفظی معنی ہیں لکھنا،
اس سے مراد وہ تحریر ہے جس میں کوئی لونڈی یا غلام اپنے آقا سے یہ عہد کرے کہ میں اتنی مدت میں اتنا مال کما کر تجھے دے دوں گا اور اس کے بعد سے میں آزاد ہوں گا۔ اسلام جس زمانے میں آیا اس وقت عرب میں اور ساری دنیا میں غلام بنانے کا رواج تھا۔ اسلام نے نہایت منظم طور پر اس کو ختم کرنا شروع کیا۔ اسی میں سے ایک طریقہ وہ تھا جس کو مکاتبت کہا جاتا ہے۔ تاہم اسلام نے فک رقبہ گردنیں چھڑانے کی یہ مہم اپنے عام اصول کے مطابق تدریج کے تحت چلائی۔ مختلف طریقوں سے غلاموں اور لوڈیوں کو رہا کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ خلافت راشدہ کے آخری دور تک اس ادارے کا تقریباً خاتمہ ہو گیا۔ قدیم زمانے میں بعض لوگ اپنی لوڈیوں سے کسب کراتے تھے۔ مدینے کے منافق عبداللہ ابن ابی کے پاس کئی لوڈیاں تھیں جن سے بدکاری کرا کر وہ رقم حاصل کرتا تھا۔ ان میں سے ایک لوڈی نے اسلام قبول کر لیا اور کسب سے باز آنا چاہا تو عبداللہ ابن ابی نے اس پر جبر کرنا شروع کیا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لوڈی عبداللہ ابن ابی کے قبضے سے رہا کرائی گئی۔ اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔ اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاق، اس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک شیشے کے اندر ہے۔ شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکدار تارا۔ وہ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی۔ اس کا تیل ایسا ہے گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی خود بخود جل اٹھے گا۔ اللہ اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تشریح: یہ ایک مرکب تمثیل ہے۔ اس آیت میں روشنی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، طاق سے مراد انسان کا دل ہے، اور چراغ سے مراد ایمان کی استعداد ہے۔ شیشہ اور تیل اسی استعداد کی مزید خصوصیت کو بتا رہے ہیں۔ شیشہ اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ استعداد قلب انسانی میں اس طرح رکھی گئی ہے کہ وہ خارجی اثرات سے پوری طرح محفوظ رہے، اور شفاف تیل اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کی یہ استعداد اتنی قوی ہے کہ وہ بےتاب ہو رہی ہے کہ کب اس کے سامنے حق آئے اور وہ اس کو بلا تاخیر قبول کر لے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کائنات میں روشنی کا واحد ماخذ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسی سے ہر ایک کو روشنی اور ہدایت ملتی ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر فطری طور پر حق کی طلب موجود ہے۔ یہ طلب بے حد طاقتور ہے، اور اگر اس کو ضائع نہ کیا جائے
تو وہ ہر آن اپنا جواب پانے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ باعتبار فطرت انسان کی استعداد قبول اتنی بڑھی ہوئی ہے، گویا وہ کوئی پٹرول ہے کہ آگ اگر اس کے قریب بھی لائی جائے تو وہ فوراً بھڑک اٹھے۔ مومن وہ حقیقی انسان ہے جس نے اپنی فطری استعداد کو ضائع نہیں کیا، چنانچہ حق کی دعوت سامنے آتے ہی اس کی استعداد جاگ اٹھی۔ نور فطرت کے ساتھ نور ہدایت نے مل کر اس کے پورے وجود کو روشن کر دیا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ ایسے گھروں میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نہ نماز کی اقامت سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی کہ اللہ انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے اور ان کو مزید اپنے فضل سے نوازے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تشریح: انسانی جسم میں جو مقام دل کا ہے وہی مقام انسانی بستی میں مسجد کا ہے۔ انسان کا دل ایمان سے آباد ہوتا ہے اور مسجدیں اللہ کی عبادت سے آباد ہوتی ہیں۔ مسجدیں خدا کا گھر ہیں، وہ اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہاں اللہ کی یاد کی جائے۔ وہاں آنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس لیے آتے ہیں کہ وہاں کے روحانی ماحول میں اللہ کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ وہ اس لیے آتے ہیں کہ اپنے آپ کو یکسو کر کے کچھ وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ جس انسان کو یہ توفیق ملے کہ وہ اپنی فطرت کی آواز کو پہچان کر خدا پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنے آپ کو مسجد والے اعمال میں مشغول کر لے، اس کے دل میں اللہ اپنی ہیبت کا احساس ڈال دیتا ہے، جو دنیا میں کسی انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قربانی کے سطح پر خدا پرستی کو اختیار کرتے ہیں اور غیر خدا سے کٹ کر خدا والے بنتے ہیں۔ یہی وہ انسان ہے جو اللہ کے یہاں بہترین انعام کا مستحق ہے۔ اللہ اس کو بے حساب فضل عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب
من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں سراب، پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ نہ پایا، اور اس نے وہاں اللہ کو موجود پایا، بس اس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے. یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں. تشریح: انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جس کا ذکر آیت 35 میں تھا. یہ وہ انسان ہے جو اپنی فطری استعداد کو زندہ رکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتا ہے. اب آیت 39-40 میں انسانوں کی مزید 2 قسموں کا ذکر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا تیل دعوت حق کی آگ سے بھڑکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک قسم وہ ہے جو کسی خود ساختہ دین پر قائم رہتی ہے. وہ جھوٹی تمناؤں کا ایک محل بنا کر اس میں خوش رہتی ہے. یہ لوگ اسی طرح خوشگمانیوں میں پڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت آتی ہے تو ان کی خوشگمانیوں کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اچانک انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ منزل سمجھے ہوئے تھے وہ ہلاکت کے گڑھے کے سوا اور کچھ نہ تھی. دوسری قسم وہ ہے جو کھلم کھلا منکروں اور باغیوں کی ہے. یہ لوگ خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر بطور خود ہدایت وضع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ سراسر ناکام رہتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں ہدایت دینے والا خدا کے سوا اور کوئی نہیں. خدا کو چھوڑنے کے بعد آدمی کے حصے میں اس کے سوا کچھ نہیں رہتا کہ وہ ابدی طور پر اندھیرے میں بھٹکتا رہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور چڑیاں بھی پر کو پھیلائے ہوئے، ہر ایک اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کی واپسی. تشریح: انسان سے خدا کا جو مطالبہ ہے اس کو لفظ بدل کر کہیں تو وہ یہ ہے کہ انسان ویسا ہی رہے جیسا کہ ازروئے حقیقت اسے رہنا چاہیے. یہی دین حق ہے. اس اعتبار سے ساری کائنات دین حق پر ہے، کیونکہ اس کائنات کی ہر چیز عین اسی طرح عمل کرتی ہے جیسا کہ فی الواقع اسے عمل کرنا چاہیے. انسان کے سوا اس کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں جس کے عمل میں اور حقیقت واقعہ میں کوئی ٹکراؤ ہو.
انہی بے شمار چیزوں میں سے ایک مثال چڑیا کی ہے۔ چڑیا جب اپنا پر پھیلائے ہوئے فضا میں اڑتی ہے تو وہ اسی حقیقت کا ایک کامل نمونہ ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ ابدی حقیقت کی دنیا میں کامل موافقت کر کے تیر رہی ہو، گویا اس نے اپنے انفرادی وجود کو حقائق کے وسیع تر سمندر میں گم کر دیا ہو۔ ہر ایک کی ایک تسبیح خداوندی ہے اور وہی اس سے مطلوب ہے۔ اسی طرح انسان کی ایک تسبیح خداوندی ہے اور وہی اس سے مطلوب ہے۔ انسان اگر اس معاملے میں غفلت یا سرکشی کا رویہ اختیار کرے تو اس وقت اس کو اس کی سخت قیمت ادا کرنی ہوگی جب خدا کے ساتھ اس کا سامنا پیش آئے گا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم بارش کو دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے نکلتی ہے اور وہ آسمان سے، اس کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، پھر ان کو جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کو اچک لے جائے گی۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں سبق ہے آنکھ والوں کے لیے۔ تشریح: یہاں دنیا کے چند واقعات کو بطور تمثیل ذکر کر کے کہا گیا ہے کہ اس میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ عبرت کی اصل معنی ہے عبور کرنا، طے کرنا۔ اس سے مراد وہ ذہنی سفر ہے جبکہ آدمی ایک چیز سے دوسری چیز تک پہنچتا ہے۔ جب آدمی ایک واقعے کو حقیقت سے وابستہ کرتا ہے، جب وہ ایک ظاہری چیز کے اندر اس کے معنوی پہلو کو لیتا ہے تو اسی کا نام عبرت ہے۔ بارش کو دیکھیے، زمین سے لے کر سورج تک ایک عظیم ہم آہنگ عمل کے نتیجے میں وہ چیز وجود میں آتی ہے جس کو بارش کہتے ہیں۔ پھر یہ بادل کبھی زندگی بخش میں ہلاتے ہیں اور کبھی انہی بادلوں سے ہلاکت خیز اولے برسنے لگتے ہیں۔ یہ معاملہ بجلی کی چمک اور رات اور دن کی گردش کا ہے۔ ان ظاہری واقعات میں بے شمار معنوی حقائق چھپے ہوئے ہیں۔ جو لوگ ان کو دیکھ کر ظاہر کو معنی سے مربوط کر سکیں وہی خدا کی نظر میں بصیرت والے ہیں۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ
يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں سے کوئی 4 پیروں پر چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ تشریح: دنیا کی چیزوں میں بظاہر تعدد ہے، اس سے مشرک انسان نے یہ قیاس کیا کہ چیزوں کے خالق بھی متعدد ہیں، مگر جب چیزوں کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ ظاہری تعدد اور تنوع کے اندر ایک یکسانیت چھپی ہوئی ہے تو معاملہ بالکل بدل جاتا ہے۔ حیوانات کی لاکھوں قسمیں ہیں، مگر گہرا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان سب کی اصل ایک ہے۔ تمام حیوانات کا حیاتیاتی نظام بالکل یکساں ہے۔ اس مطالعے کے بعد چیزوں کا تعدد اور تنوع خالق کی قدرت کا کرشمہ بن جاتا ہے۔ ایک اعتبار سے جو چیز تعدد تخلیق کا اظہار معلوم ہو رہی تھی، وہ دوسرے اعتبار سے توحید تخلیق کا ثبوت بن جاتی ہے۔ موجودہ دنیا ایک ایسی دنیا ہے جہاں فریب کے درمیان حقیقت کو پانا پڑتا ہے۔ یہاں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتوں سے اوپر اٹھانا پڑتا ہے تاکہ آدمی حق کا مشاہدہ کر سکے۔ اسی خاص کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عقل کی صلاحیت دی ہے۔ جو شخص اس خدائی ٹارچ کو صحیح طور پر استعمال کرے گا وہ راستہ پا لے گا، اور جو شخص اس کو استعمال نہیں کرے گا اس کے لیے اس دنیا میں بھٹکنے کے سوا کوئی اور انجام مقدر نہیں۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اللہ کی اطاعت کی، مگر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ خدا کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے، اور اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو اس کی طرف فرمانبردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟
یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ تشریح: قدیم مدینہ میں ایک طبقہ وہ تھا جس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، مگر وہ اسلام کے معاملے میں مخلص نہ تھا۔ اس گروہ کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ زبان سے تو خدا و رسول کی اطاعت کے الفاظ بولتے تھے، مگر جب تجربہ پیش آتا تو وہ خود اپنے عمل سے اپنے اس دعوے کی تردید کر دیتے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مدینہ میں باقاعدہ نوعیت کی اسلامی عدالت ابھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ وہاں ایک طرف یہودی سردار تھے جو سینکڑوں سال سے رواجی طور پر لوگوں کے فیصلے کرتے چلے آ رہے تھے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے وہاں پہنچ چکے تھے۔ منافقین کا حال یہ تھا کہ اگر کسی مسلمان سے ان کی نزاع ہو جائے اور وہ کہے کہ چلو رسول اللہ کے یہاں اس کا فیصلہ کرا لو، تو مذکورہ منافق اس کے لیے صرف اس صورت میں راضی ہوتا جبکہ اس کو یقین ہوتا کہ مقدمے کی نوعیت ایسی ہے کہ فیصلہ اس کے اپنے حق میں ہو جائے گا۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو وہ کہتا کہ فلاں یہودی سردار کے پاس چلو اور اس سے فیصلہ کراؤ۔ یہ بظاہر ہوشیاری ہے، مگر یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اس طرح جیتنے والے آخرت میں اس حال میں پہنچیں گے کہ وہ اپنا مقدمہ بالکل ہار چکے ہوں گے۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور وہ اللہ سے ڈرے اور وہ اس کی مخالفت سے بچے تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ تشریح: عام آدمی اپنے مفاد کے تابع ہوتا ہے، مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کا تابع بنا لے۔ جب خدا اور رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے تو وہ ہر حال میں وہی کرے جو خدا اور رسول کا فیصلہ ہو، خواہ وہ اس کی خواہش کے مطابق ہو یا اس کی خواہش کے خلاف، خواہ اس میں اس کا مفاد محفوظ ہوتا ہو یا اس میں اس کا مفاد مجروح ہو رہا ہو۔ آخرت کی کامیابی صرف اس شخص کے لیے ہے جس کا ایمان اس کو خدا و رسول کے حکم کے آگے جھکا دے، خدا کا احساس اس کے دل میں اس طرح اتر جائے کہ وہ اسی سے سب سے زیادہ ڈرنے لگے، خدا کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔
قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبین۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، بڑی سخت قسمیں، کہ اگر تم ان کو حکم دو تو وہ ضرور نکلیں گے۔ کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت چاہیے، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم کرتے ہو۔ کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو رسول پر وہ بوجھ ہے جو اس پر ڈالا گیا ہے، اور تم پر وہ بوجھ ہے جو تم پر ڈالا گیا ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ تشریح: جس شخص کے دل میں گہرائی کے ساتھ خدا اترا ہوا ہو، اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کا احساس ذمہ داری بڑی بڑی قربانیاں کرا دیتا ہے، مگر زبانی دعووں کے وقت وہ دیکھنے والے لوگوں کو گنگا نظر آتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص خدا سے تعلق کے معاملے میں کم ہو، وہ الفاظ کے معاملے میں زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے عمل کی کمی کو الفاظ کی زیادتی سے پورا کرتا ہے۔ اس کے پاس چونکہ کردار کی گواہی نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنے کو معتبر ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے الفاظ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو لوگ الفاظ کا کمال دکھا کر دوسروں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سارا معاملہ بس انسانوں کا معاملہ ہے، مگر جس شخص کو یقین ہو کہ اصل معاملہ وہ ہے جو خدا کے ہاں پیش آنے والا ہے، اس کا سارا انداز بالکل بدل جائے گا۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو زمین میں اقتدار دے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اقتدار دیا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جمع دے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا۔ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد انکار کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ تشریح: یہاں جس غلبہ کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا تعلق اولاً رسول اور اصحاب رسول سے ہے، مگر طبعاً اس کا تعلق پوری امت سے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلبہ اور اقتدار اہل ایمان کے عمل کا نشانہ نہیں، وہ ایک خدائی انعام ہے جو ایمان اور عمل کے نتیجے میں مؤمنین کی جماعت کو دیا جاتا ہے۔ اس غلبہ کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کو زمین میں استحکام عطا کیا جائے، ان کو یہ موقع دیا جائے کہ
وہ دشمنان حق کے اندیشوں سے معمون ہو کر رہ سکیں، وہ آزادانہ طور پر خدا کی عبادت کریں اور صرف ایک خدا کے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ اہل ایمان کی غلبے کی یہ حالت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ خدا کے شکر کرنے والے بنے رہیں اور تقوی کی کیفیت کو نہ کھوئیں۔ خلیفہ کے معنی عربی زبان میں جانشین یا بعد کو آنے والے کے ہیں۔ استخلاف یا خلیفہ بنانا یہ ہے کہ ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو اس کی جگہ پر غلبہ اور استحکام عطا کیا جائے۔ غلبہ دراصل خدائی امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ خدا ایک کے بعد ایک ہر قوم کو زمین میں غلبہ دیتا ہے اور اس طرح اس کو جانچتا ہے۔ اہل ایمان کی جماعت کے لیے یہ غلبہ امتحان کے ساتھ ایک انعام بھی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کی نسبت یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ تشریح: خدا کی رحمت یہ ہے کہ دنیا میں غلبہ اور آخرت میں جنت عطا کی جائے۔ جو لوگ خدا کی اس رحمت کا مستحق بننا چاہیں انہیں اپنے اندر 3 صفتیں پیدا کرنی چاہیے۔ ایک، اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ صورتاً 5 وقتہ نماز کا نظام قائم کرنے کا نام ہے، اور مانن اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خشوع اور تواضع میں جینے والے بنیں، نہ کہ کبر اور سرکشی میں جینے والے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی عملی صورت یہ ہے کہ اپنے اموال میں مقررہ شرح کے مطابق سالانہ ایک رقم نکالی جائے اور اس کو بیت المال کے حوالے کیا جائے۔ اور زکوٰۃ اپنی معنوی حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ لوگ خود غرض بن کر نہ رہیں بلکہ وہ دوسروں کے خیرخواہ بن کر رہیں، حتیٰ کہ ان کی خیرخواہی اتنی بڑھے کہ اپنی ذات اور اپنے اثاثے میں وہ دوسروں کا حق سمجھنے لگیں۔ رسول کی اطاعت رسول کے زمانے میں ذات رسول کی اطاعت تھی، اور بعد کے زمانے میں سنت رسول کی اطاعت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے زندگی کا نمونہ اللہ کا رسول ہو۔ لوگ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں صرف رسول خدا کو اپنا رہنما سمجھیں۔ رسول کی رائے سامنے آنے کے بعد لوگ اپنی ذاتی رائے سے دستبردار ہو جائیں، رسول آگے ہو اور تمام لوگ اس کے پیچھے۔ یا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اے ایمان والو، تمہارے مملوکوں کو اور تم میں جو بلوغ تک نہیں پہنچے ان کو 3 وقتوں میں اجازت دینا چاہیے: فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں. ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر. تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آتے جاتے رہتے ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے. اور بڑی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں، بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو. اور اگر وہ بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. تشریح: اوپر معاشرتی احکام بیان ہوئے تھے. یہ آیتیں غالباً بات کو ان کے تتمے یا توضیح کے طور پر نازل ہوئیں. مثلا اوپر عورتوں کے لیے گھر کے اندر پردے کی جو ہدایات دی گئی ہیں ان میں یہ ہے کہ عورتیں اپنی اوڑھنی کی آنچل اپنے سینے پر ڈال لیا کریں. یہاں اس عام حکم سے ان عورتوں کو الگ کر دیا گیا جو نکاح کی عمر سے گزر چکی ہوں. فرمایا کہ اگر وہ اوڑھنے کا اہتمام نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. یہ دونوں قسم کے احکام ایک ساتھ اتر سکتے تھے، مگر ان کے درمیان 4 رکوعوں کا فاصلہ ہے. ان درمیانی رکوعوں میں دوسرے مضامین ہیں. جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، ابتدائی احکام اترنے کے بعد کچھ عملی سوالات پیدا ہوئے، چنانچہ ان کی وضاحت میں یہ آخری آیتیں اتریں اور یہاں شامل کی گئیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا انداز ترتیب اور تدریج کا انداز ہے، نہ کہ ایک بارگی اقدام کا. خدا کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ تمام احکام ایک ساتھ بیک وقت نازل کر دے، مگر خدا نے حالات کے اعتبار سے احکام کو بتدریج نازل فرمایا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم
ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ تم لوگوں پر کوئی تنگی ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، جو بابرکت دعا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تشریح: اسلام سے پہلے عرب کا معاشرہ ایک آزاد معاشرہ تھا۔ وہاں کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی۔ اس کے بعد اسلام نے گھروں کے اندر جانے پر پردے کی پابندیاں عائد کی، جن کا بیان اوپر کی آیتوں میں ہے۔ تو کچھ لوگوں کو احساس ہوا کہ ان پابندیوں کے بعد ہماری سماجی زندگی بالکل محدود ہو کر رہ جائے گی۔ اس سلسلے میں یہ وضاحتی آیتیں نازل ہوئیں۔ فرمایا کہ یہ پابندیاں تمہاری سماجی زندگی کو منظم کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ تمہاری جائز آزادی کو ختم کرنے کے لیے۔ مثلا اندھے، لنگڑے اور بیمار اگر اپنے تعلق کے لوگوں سے دور ہو جائیں تو یہ عملاً ان کو بے سہارا کر دینے کے ہم معنی ہوگا، مگر اسلام کا یہ منشا نہیں۔ چنانچہ سابقہ حکام میں ضروری گنجائش دیتے ہوئے اس کی اصل روح کی نشاندہی فرما دی۔ ارشاد ہوا کہ اسلام کا اصل مطلوب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی سچی خیرخواہی ہو۔ جب ایک آدمی دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو وہ سلام کرے اور کہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوں۔ یہ روح اگر حقیقی طور پر لوگوں کے اندر موجود ہو تو اکثر اجتماعی خرابیوں کا اپنے آپ خاتمہ ہو جائے گا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو جب تک تم سے اجازت نہ لیں وہاں سے نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان کو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تشریح: جب کچھ لوگ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ وابستہ کریں تو مختلف اسباب سے بار بار اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ انہیں اکٹھا کیا جائے، مثلا مسلمانوں کے کسی مشترک معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے، کسی اجتماعی مہم پر لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے وغیرہ۔ ایسے مواقع پر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر اپنے انفرادی تقاضے غالب ہوں
وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی دلچسپی کھو دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلے جائیں۔ یہ مزاج صحیح اسلامی مزاج نہیں۔ تاہم جو لوگ اس ذہنیت سے پاک ہوں ان میں بھی بعض ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو کسی وقتی ضرورت کی بنا پر اجتماع کے ختم ہونے سے پہلے اٹھنا چاہیں۔ ایسے افراد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذمہ دار شخصیت سے باقاعدہ اجازت لے کر واپس جاتے ہیں۔ نیز اگر ذمہ دار انہیں کسی وجہ سے اجازت نہ دے تو وہ کسی ناگواری کے بغیر آخر وقت تک کارروائی میں شریک رہتے ہیں۔ جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو اس کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اگر وقتی ضرورت کی بنا پر معذرت پیش کرے تو وہ اس کی معذرت کو دل سے قبول کر لے اور اس کے حق میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا واللہ بكل شيء علیم۔ تم لوگ رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے ہیں۔ بس جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو ایک دردناک عذاب پکڑ لے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ اس حالت کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن لوگ اس کی طرف لائے جائیں گے تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اس سے ان کو باخبر کر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تشریح: یہاں جس اطاعت رسول کا ذکر ہے اس کا تعلق رسول کی زندگی میں رسول سے تھا۔ رسول کے بعد اس کا تعلق ہر اس شخص سے ہے جو مسلمانوں کے معاملے کا ذمہ دار بنایا جائے۔ اجتماعی معاملات میں اپنا حصہ ادا کرنے سے جو لوگ کترائیں وہ بطور خود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اجتماعی کام میں وقت ضائع نہ کر کے اپنے انفرادی معاملے کو مضبوط کر رہے ہیں، مگر جو گروہ اجتماعیت کو کھو دے اس کے دشمن اس کے اندر گھسنے کی راہ پا لیتے ہیں۔ اس طرح جو بربادی آتی ہے وہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے عمومی بربادی ہوتی ہے۔ اس کا نقصان ہر ایک کو پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کو بھی جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے ذاتی معاملات میں پوری توجہ لگا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے۔ آدمی جب اس قسم کی کمزوری دکھاتا ہے تو بطور خود وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے انسانوں کے ساتھ کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ خدا کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ احساس زندہ ہو تو آدمی کبھی اس قسم کی بے اصولی کی جرات نہ کرے۔